بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں چار نوجوان رہتے تھے۔ وہ جھوٹے قصے سنا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ ایک دن وہ چاروں نوجوان گھومتے پھرتے ایک سرائے میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں ایک مسافر کو دیکھا جو اپنے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے بہت امیر اور مالدار معلوم ہوتا تھا۔ ان چاروں نے آپس میں اصلاح کی کہ کسی طرح اس مسافر کو لوٹنا چاہیے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اس مسافر سے کہا جائے کہ ہم سب ایک دوسرے کو ایک ایک کہانی سنائیں گے۔ ہم میں سے جو بھی دوسرے کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین نہیں کرے گا اور اسے جھوٹا کہے گا، وہ اپنا سارا مال کہانی سنانے والے کے حوالے کر دے گا۔ اسی طرح ہم چاروں ایسی کہانی سنانے کی کوشش کریں گے جو مسافر کو جھوٹی معلوم ہو اور وہ اس پر یقین کرنے میں شک کرے۔ اس طرح وہ مسافر کے مال پر قبضہ کر کے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ انہوں نے وہ مسافر کو یہ بات بتائی تو اس کو یہ بات بڑی ہی دلچسپ معلوم ہوئی اور اس نے ان کی شرط مان لی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گاؤں کے چودھری کو وہاں بلایا گیا اور اس کو مصنف قرار دیا گیا۔ پہلے نوجوان نے اپنی کہانی یوں کہنا شروع کی: دوستو، ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ میری ماں نے میرے باپ سے کہا میرے لیے کچھ آلوچے درخت سے توڑ لاؤ۔ میرے باپ نے کہا درخت بہت اونچا ہے، میں اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ پھر میری ماں نے میرے بھائیوں سے کہا مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ مجھے اپنی ماں پر بہت ترس آیا اور میں آنکھ بچا کر چھپ کے درخت پر چڑھ گیا اور آلوچے لا کر میز پر رکھ دیے۔ اب سب حیران تھے کہ یہ آلوچے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ کہانی سنا کر اس نوجوان نے مسافر کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور اس کہانی کو جھوٹی کہے گا، مگر مسافر نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہا کہانی تو بالکل سچی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نوجوان کی باری آئی۔ اس نے اپنی کہانی شروع کی: بھائیو، میری عمر 7 سال کی تھی۔ میں ایک دن درخت پر جنگل میں گیا۔ وہاں کھجور کا بہت اونچا درخت تھا۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ میں کھجوریں کھانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا اور خوب پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ جب نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے اترا ہی نہ گیا کیونکہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں گر ہی نہ پڑوں۔ آخر بہت سوچ کر میں گاؤں میں گیا اور وہاں سے ایک سیڑھی لایا۔ وہ سیڑھی میں نے درخت پر لگائی اور نیچے آرام سے اتر گیا۔ اگر میں سیڑھی نہ لاتا تو آج تک اس درخت پر ہی لٹکا رہتا۔ یہ کہانی سن کر اس نوجوان نے بھی مسافر کی طرف دیکھا۔ مسافر نے کہا کہانی بہت مزیدار اور بالکل سچی معلوم ہوتی ہے۔ اب تیسرے نوجوان نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے کہا دوستو، جب میری عمر 1 سال کی تھی تو میں نے ایک دن دیکھا ایک خرگوش بہت تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ہم دونوں دوڑتے رہے۔ آخر میں نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ جب میں نے خرگوش کو پکڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے۔ شیر نے مجھے کھانے کے لیے منہ کھولا۔ میں نے بڑی عاجزی سے کہا اے جنگل کے بادشاہ، میں نے آپ کو غلطی سے پکڑ لیا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ خرگوش ہیں۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ تو بڑے رحم دل اور بہادر بادشاہ ہیں اور میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔ مجھے میرے گھر جانے دیجیے، میری ماں باپ میرے راہ دیکھ رہے ہیں۔ مگر صاحب وہ شیر نہ مانا اور غصے سے داڑا۔ اس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے شیر کو ایک زوردار تھپڑ مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ڈر کے مارے چیختا چلاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ مسافر نے کہا واہ، کیا بات ہے، کہانی تو بہت دلچسپ اور سچی ہے۔ ایسے بہادر کی کہانی کو کون جھوٹی سمجھے گا۔ اس کے بعد چوتھے نوجوان کی باری تھی۔ اس نے کہا صاحبو، پچھلے سال میں ایک کشتی پہ سوار ہو کر مچھلی کا شکار کھیلنے دریا میں گیا۔ بہت دیر تک بڑی کوشش کے بعد ایک مچھلی بھی ہاتھ نہ آئی۔ آخر میں نے وہاں ایک مچھیرے سے پوچھا یہ کیا بات ہے، کیا یہاں مچھلیاں نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے بھی یہاں کوئی مچھلی نہیں پکڑی، نہ جانے کیا بات ہے۔ پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک ترکیب نکالی۔
میں نے اللہ کا نام لے کر دریا میں چھلانگ لگائی اور اس کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑی مچھلی بیٹھی ہے اور اپنے چاروں طرف کی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہے۔ مجھے اس مچھلی پر بڑا ہی غصہ آیا، بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ میں نے کیا کیا کہ ایک مکہ مار کر اس مچھلی کو ختم کر دیا، پھر وہیں آگ جلا کر مچھلی کو بھونا اور خوب مزے لے لے کر کھایا اور اپنے گھر چلا آیا۔ مسافر نے کہانی سن کر کہا، واہ، بہت ہی خوب کہانی ہے اور بالکل سچی ہے۔ چاروں نوجوان بہت گھبرائے اور حیران ہوئے کہ مسافر نے ان کی عجیب و غریب جھوٹی کہانیوں پر یقین کر لیا اور انہیں سچ مان لیا۔ اب مسافر کی باری تھی۔ اس نے اس طرح کہانی شروع کی، کئی سال ہوئے میرا ایک باغ تھا جس میں ایک عجیب قسم کا درخت تھا۔ اس کی 4 شاخیں تھی اور ہر شاخ میں ایک پھل تھا۔ جب پھل پک گئے تو میں ان چاروں پھلوں کو توڑ کر کاٹا، پھر ہر پھل میں سے ایک نوجوان نکلا۔ چونکہ وہ میرے درخت سے نکلے تھے اس لیے میں نے ان چاروں کو اپنا غلام بنا لیا اور چاروں کو اپنے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ لیکن وہ چاروں نوجوان بہت کام چور اور نکمے تھے اور دن بھر ایک جگہ پر بیٹھے گپے مارتے رہتے تھے۔ پھر وہ کام سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے۔ میں بھی ان کی تلاش میں چل پڑا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ چاروں غلام مجھے مل گئے اور اب وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مسافر نے کہا، تم چاروں میرے بھاگے ہوئے وہی غلام ہو، اب میرے ساتھ چلو اور کام کرو۔ یہ کہانی سن کر چاروں نوجوان پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی جھوٹی ہے تو مسافر جیت جائے گا اور ان کا سارا مال اسباب مسافر کو مل جائے گا۔ چنانچہ مجبور ہو کر خاموش رہے۔ گاؤں کے چودھری نے نوجوان سے کہا، اب بولو، مسافر کی کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ وہ پھر بھی چپ بیٹھے رہے کہ بولیں تو کیا۔ اس پر چودھری نے کہا، مسافر شرط جیت گیا ہے، چونکہ تم اس کی کہانی کا کوئی جواب نہیں دے سکے اس لیے تمہارا مالک اور تم اس کے غلام ہو، اب جو اس کے جی میں آئے گا وہ کرے گا۔ مسافر نے کہا، یہ چاروں غلام بھاگتے وقت میرا مال بھی ساتھ لے گئے تھے، اس لیے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب میری ملکیت ہے، یہ بگوڑے اور چور ہیں۔ یہ کہہ کر مسافر نے چاروں نوجوان کے سارے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور سب سامان باندھ کر سرائے سے روانہ ہو گیا۔ نوجوان چپ چاپ بیٹھے اس کی بے بسی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے اور کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ چودھری نے ان سے کہا، یہ تمہارے جھوٹ بولنے کی سزا ہے، اب توبہ کرو اور آئندہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔